أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم
ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور واضح احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اس کفر کے بدلے عذاب چکھو، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ 103 تا 109 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری بزرگ شاہ الازہری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد رب العزت ہوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ سمیع و علیم ہے. نام بھی تیرا عقیدت سے لے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں. کوئی دنیا میں میرا مونس و غمخوار نہیں، کوئی دنیا میں میرا مونس و غمخوار نہیں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لے جاتا ہوں. تیرے اوصاف میں ایک وصف خطا پوشی ہے، تیرے اوصاف میں ایک وصف خطا پوشی ہے، اس بھروسے پہ خطائیں بھی کیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں. صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز
صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز، میں یہی سوچ کے آنسو بھی پیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں۔ حمد باری تعالی۔ سامعین ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، کلہۂ عقیدت پیش کر رہے تھے غلام عباس، اور یہ حمدیہ کلام اقبال عظیم کا تھا۔ درس حدیث۔ آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، مقرر ہیں مفتی محمد شجاع الدین رتوی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فقتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ، صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ جاننے کے باوجود اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ علم حاصل کرنے والوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی جاننے والے سے اس چیز کے متعلق پوچھا جائے جس کو وہ جانتا ہے تو پوچھنے والے کو وہ بات بغیر کسی حیل و حجت کے بتانی چاہیے۔ اگر وہ باوجود جاننے کے اس کو چھپائے گا اور پوچھنے والے کو وہ کچھ نہیں بتائے گا تو رب کریم کے ہاں وہ مجرم قرار پائے گا، اور اس جرم کی سزا اس کو آخرت میں دی جائے گی، وہ یہ ہے اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ جو اس بات کی علامت ہوگی، اس شخص سے کوئی بات پوچھی گئی جس کو وہ اچھی طرح جانتا تھا لیکن باوجود جاننے کے اس نے سوال کرنے والے کو نہ بتائی، خواہ وہ خاموش رہا یا اس کا جواب باوجود جاننے کے صحیح نہ دیا، تو وہ اس عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ اس سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ جاننے والے پر لازم و ضروری ہے کہ وہ بات جس کو وہ جانتا ہے اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائے، اور خصوصاً کسی کے پوچھنے کے بعد تو بتانا اس پر لازم آتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، من سئل عن علم وهو یعلم فلیقل، جس سے کوئی علمی سوال کیا گیا اور وہ جانتا ہے تو اسے بتائے۔ صاحب میرات شرح مشکات رقم تراز ہیں، اگر کسی عالم سے دینی ضروری مسئلہ پوچھا جائے اور وہ بلا وجہ نہ بتائے تو قیامت کے دن وہ جانوروں سے بدتر ہوگا کہ جانور کے منہ میں چمڑی کی لگام ہوتی ہے اور اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ خیال رہے کہ یہاں علم سے مراد حرام، حلال، فرائض، واجبات وغیرہ تبلیغی مسائل ہیں جن کا چھپانا جرم ہے۔ عالم پر شرعی مسئلہ بتانا ضروری ہے۔ علم وہ نور ہے جس کے ذریعہ انسان کھرے کھوٹے میں تمیز کر سکتا ہے۔ اگر یہ انسانوں کو راہ راست پر لائے تو بڑی نعمت ہے، ورنہ دھوکہ فریب ہے۔ صحیح معنوں میں علم وہی ہے جو بریزگاری پیدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم دین ہی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ جس کو یہ نعمت ملی اسے دین و دنیا کی سعادت نصیب ہوئی۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں علم اور عالم کی فضیلت کا اظہار کیا گیا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کی راہ پر لگانا چاہتا ہے اسے علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، کیونکہ علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، اور علم وہ دولت ہے جسے کوئی چور چرا نہیں سکتا۔
اس لیے علم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت علم سے دین اسلام کو سمجھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور دین اسلام وہ دین ہے جو دنیا اور آخرت کی بھلائی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کی جاتی ہے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا ساز و سامان حاصل کیا جائے تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں اس امر کی ترغیب ہے کہ علم دین صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے۔ اگر دنیا حاصل کرنے کا مقصد پیش نظر ہوگا تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا عالم جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ ہاں، بغیر قصد و نیت کے دنیا مل جائے تو اور بات ہے، وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں۔ علوم دینی ہوں یا دنیاوی، ان کو حاصل کرنے کی اصل غرض یہ ہونی چاہیے کہ یہ علوم سیکھنے والا دوسرے لوگوں کو جو آسانیاں پیدا کر سکتا ہے کرے، اور جن مشکلات سے دوسروں کو نجات دلا سکتا ہے دلوائے۔ اگر نیت یہی ہے تو اس کا علم سیکھنا اس کے دین و دنیا دونوں کو سنوار دے گا۔ جب وہ اس نیت سے علم حاصل کریں گے تو وہ علم لا ریب ان کی دنیاوی زندگی سنوارنے کا باعث بھی ہوگا اور آخری زندگی کو سنوارنے کا باعث بھی بنے گا، اور اس نیت سے سیکھا ہوا علم حقیقت میں علم ہے، ورنہ وہ سراسر جہل ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ جہالت نکل رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ علم کا نتیجہ جہالت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبی میں آئے۔ دو جماعتیں وہاں بیٹھی تھیں، ایک جماعت ذکر و تسبیح میں مشغول تھی اور دوسری جماعت کے لوگ دین سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جماعتیں نیک کام میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان سے ایک جماعت دوسری جماعت سے افضل ہے۔ یہ لوگ تو ذکر الہی اور دعا اور استغفار میں لگے ہوئے ہیں، اللہ چاہے گا تو انہیں دے گا، نہ چاہے گا تو نہیں دے گا۔ رہی دوسری جماعت تو یہ لوگ دین کے سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، زمین کے اطراف سے لوگ تمہارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیں گے تو ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، معلم کتاب و حکمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس اعتبار سے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، وہاں حکمت کی تعلیم کے لیے مسجد کے صحن میں شمالی سرے پر ایک درسگاہ بھی تعمیر ہوئی۔ یہ ایک ہموار چبوترا تھا، اس پر کھجور کے پتوں کا سائبان تھا، اسے صوفہ کہتے تھے۔ یہاں دن میں تعلیم دی جاتی تھی اور رات میں بے آسرا مہاجر رات بسر کرتے تھے۔ اس مدرسہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ اکرام بھی درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ عہد نبوی میں اس درسگاہ سے فارغ التاثیر صحابہ اکرام 400 سے لے کر 900 تک اندازہ کیا گیا ہے۔ یہی لوگ دور دراز علاقوں میں دینی تعلیم کے لیے روانہ کیے جاتے تھے۔ اس درسگاہ سے بڑے بڑے باکمال صحابہ اکرام نکلے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ ان سب بزرگوں کے سینے علوم کے گنجینے تھے۔ غور فرمائیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت بٹھانے کا کیا ہی حسین طریقہ تھا۔ سبحان اللہ۔ دعائے خالق کائنات ہمیں بھی دینی علوم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے مفتی شجاع الدین رتوی کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی بوتا ہے اور اس سے کوئی انسان، پرندہ یا جانور فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ اس مسلمان کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ بحضور سرور سروراں بجناب مرسل مرسلاں
آری و بے زبان، وہ ہدایت ہم انس و جان، وہ قیادت ہم کارواں، وہ شفاعت ہم آسیاں، وہ سکون کا ساحل بے قرار، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زبان، وہ عطائے رب جلیل ہے، وہ کمال حق کی دلیل ہے، وہ جمال دلبر دلبراں، وہ جلال خسرو خسرواں، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زبان، وہی پاسبان حرم بھی ہے، وہی شاہ ملک ارم بھی ہے، وہی صاحبان کرم بھی ہے، وہی جان عالم قدسیاں، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زبان، وہ یقین و علم کی تازگی، وہ دل و نظر کی کشادگی، وہ فراز و شوکت بندگی، وہ جواز و حاصل کن فکاں، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زبان، وہ حبیب رب قدیر ہیں، وہ عرب کے بدر منیر ہیں، وہ حبیب رب قدیر ہیں، وہ عرب کے بدر منیر ہیں، وہ بشیر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہی چارہ ساز غم نہاں، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زبان، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زبان، بحضور سرور سروراں، بجناب مرسل مرسلاں۔ گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں مہناز۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام سید سلیم گیلانی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم شجاع الدین شیخ کی گفتگو سن رہے ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہوئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا تقاضا کر رہا ہے۔ ہمارا دین دین کامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا نزول ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ دین کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے انفرادی معاملات ہوں یا زندگی کے اجتماعی معاملات، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہنمائی مکمل فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں عبادات کا تقاضا بھی ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ اسلام میں اخلاقیات کے حوالے سے بھی، معاملات کے حوالے سے بھی، لین دین کے حوالے سے بھی رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام میں ایمانیات کا ذکر بھی ملتا ہے تو دین اسلام میں گھریلو زندگی کے لیے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ حقوق العباد کو ادا کرنے کا بھی تقاضا ہے، البتہ اس سے آگے بڑھ کر خوشی غمی کے مواقع ہوں، میت کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، ولادت کا موقع ہو، پوری رہنمائی موجود ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر معیشت کا نظام ہو، سیاست کا نظام ہو، عدالت کا نظام ہو، ریاست کے امور ہوں، بین الاقوامی معاملات ہوں، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامل رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی۔ مملکت خداداد پاکستان بھی اسی لیے ہم نے حاصل کی تھی کہ اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام دین اسلام اس کو قائم کر کے دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کر سکیں، مگر ہماری لاپرواہی، ہماری کوتاہی ہے کہ آج دین اسلام کہیں جمعے کی 2 رکعت تک محدود دکھائی دیتا ہے، کہیں ماہ رمضان کی کچھ عبادات کو انجام دینے تک محدود دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں زندگی کے تمام امور کے لیے رہنمائی دی، اور اللہ تقاضا کرتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور فرمایا جا رہا ہے شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی پورے دین پر عمل کی کوشش نہیں کی جا رہی ہو تو پھر لا محالہ شیطان کی پیروی ہوگی۔ کیوں؟ شیطان تو رحمان کی تعلیم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اگر رحمان کی تعلیم پر، رحمان کے حکم پر، رحمان کے تقاضوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو لا محالہ شیطان کی بات کو مانا جا رہا ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم میں 2 ہی جماعتوں کا یا 2 ہی پارٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، سورہ مجادلہ 28 سپارے کی پہلی سورت، وہاں اللہ تعالیٰ حزب اللہ کے الفاظ بھی استعمال فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پارٹی، اور حزب الشیطان کے الفاظ بھی استعمال فرماتا ہے، شیطان کی پارٹی۔ تو شیطان کی پارٹی والے تو رحمان کی نہیں مانتے، تو اب اگر کہیں رحمان کی بات نہیں مانی جا رہی، رحمان کے حکم پر عمل نہیں کیا جا رہا، رحمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا جا رہا، تو لا محالہ شیطان کی بات مانی جا رہی ہے، شیطان کے تقاضے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا نظام یا تو رحمان کا چل رہا ہوگا یا شیطان کا چل رہا ہوگا۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے نمازیں ہم مسلمان ضائع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ میں ڈنڈی ہم مسلمان مار لیتے ہیں، رمضان کے روزوں میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، حقوق العباد میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، جائیدادیں بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، معیشت میں سود بھی چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جوا بھی جاری دکھائی دیتا ہے، اور ریاستی سطح پر شریعت کے احکامات کے خلاف قوانین سازی بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسے میں پھر قرآن حکیم کی ایک اور آیت کریمہ سامنے رہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے، کچھ احکام پر عمل کرتے ہو کچھ احکام پر عمل نہیں کرتے۔ جو یہ تقسیم کرے کہ اللہ کے کچھ احکامات پر عمل کریں کچھ پر نہ کریں، آگے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم
الا خزی فی الحیات الدنیا، ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی انہیں ملے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے۔ آج ان مسلمانوں کی دنیا میں ذلت اور رسوائی، اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مگر اللہ کے کلام سے معلوم کرے تو پتہ چلتا ہے دین کے حصے بکھرے کر دینا، دین کے ایک حکم پر عمل کرنا، بہت سے احکامات پر عمل نہ کرنا، یہ تقسیم کر دینے کی وجہ سے آج ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی طرف پلٹنا اور اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہی ہمارے مسائل کا واحد حل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی اور پکی انفرادی اور اجتماعی سطح پر توبہ کرنے اور پورے کے پورے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے شجاع الدین شیخ کی گفتگو سنی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خیت خدا تجھ کا راکھے، مدینے کے خیت، مدینے کے خیت خدا تجھ کا راکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل لینا، حرم کی زمین، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل لینا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں آنسہ رابعہ لطیف۔ یہ نعتیہ کلام احمد رضا خان بریلوی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں ڈاکٹر سہیل حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط ملا ہے حیدرآباد سے عبد القادر میمن صاحب کا۔
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے بھائی نے اپنی نانی سے کچھ رقم قرض لی تھی، تو میری والدہ نے ان سے قرض کے بارے میں بات کی، تو انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارے بچوں کے پاس ہے، ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو۔ پھر وہ بیمار ہو گئیں اور کچھ ہم نے رقم دے دی، کچھ باقی رہ گئی، اور پھر ان سے جب پوچھا بھی گیا اسی بیماری کی حالت میں تو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد جب کہ وہ غنودگی کی حالت میں تھیں اس وقت بھی ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صدقہ کر دو۔ تو یہ غنودگی کا معاملہ ہے، اس میں جو انہوں نے بات کی کیا وہ معتبر سمجھی جائے گی یا اس کا کوئی حکم نہیں ہے، اس کے بارے میں وضاحت چاہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں بعض لوگوں نے جو لکھا ہے کہ وہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے تمہارے بچوں کے پاس ہے، ان کے بارے میں بات مت کرو، اور ایسے ہی جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ رقم جو ہے باقی وہ ٹرانسفر مت کرو، تو یہ باتیں لوگ مروتاً کہہ دیتے ہیں، ان سے یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے حق سے دستبرداری کا اظہار کر دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے صدقہ کرنے کا جس وقت کہا کہ ایسی حالت میں جب کہ یہ مریض کے یہ تصرفات یا اس قسم کے جو بھی اس کے اعمال ہوں جائز نہیں ہوتے، یہاں ورثاء کا حق اصل ہے جو کہ یقینی امور سے ہی ساقط ہوگا، لیکن بیماری اور غنودگی کی وجہ سے یقینی بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ آپ تمام ورثاء کو ساری حقیقت بیان کر دیں اور بقیہ رقم کے صدقہ کرنے کے حوالے سے وضاحت بھی کر دیں۔ اگر تمام ورثاء اسے تسلیم کر لیں تو پھر آپ ان کی طرف سے صدقہ کر دیں، ورنہ سارا مال مکمل ترکے میں جمع ہو کر سب ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، اور یہی بہتر ہے۔ دوسرا خط ہے روات سے مظہر اللہ راجہ صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے، کیا پیلی یا سفید رنگت والی پیپ کے دھبے چاہے خشک ہوں یا گیلے ہوں، کیا وہ نجاست کے حکم میں ہیں یا وہ حلال ہیں؟ تو ہمیں جو الفاظ ملے ہیں قرآن کریم سے یا احادیث میں، اس میں ایک لفظ آتا ہے قیح، یعنی پیپ۔ وہ پیلا لیزدار مادہ ہے جو کہ زخم میں خرابی کی وجہ سے خارج ہوتا ہے۔ اور دوسرے ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے صدید، یعنی کچ لہو، وہ پانی سا ہے جس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے اور یہی بعد میں گاڑھا ہو کر پیپ بن جاتا ہے۔ چنانچہ زخموں میں پہلے وہ کچ لہو ہوتا ہے یا کچا لہو کہہ لیجئے، پھر اس میں وہ پیپ پڑ جاتی ہے، اور پیپ کچ لہو کا حکم وہی ہے جو خون کا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے تمام علماء نے یہی کہا کہ خون کی نجاست اور معمولی خون میں معافی کے حوالے سے کچا لہو ہو اور پیپ دونوں کا خون والا ہی حکم ہوتا ہے، کیونکہ پیپ اور کچ لہو خون سے ہی بنتے ہیں جس میں خون کے اندر خرابی اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر خون نجس ہے تو پیپ بالاولا نجس ہوگی۔ اس سے معلوم یہی ہوا کہ یہ پیپ خون سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو کہ خون کا حکم ہے۔ اور فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ پیپ انسانی جسم سے نکلے تو وہ نجس ہے، کیونکہ پیپ خبائث میں سے شامل ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور وہ ان پر خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو فطرت سلیمہ اس سے گھن کھاتی ہے، اور یہاں حرمت پیپ کے احترام میں نہیں ہے بلکہ اس کے نجس ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ پیپ میں بھی نجاست کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ نجس ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جسے انسانی طبیعت میں گھن آئے، اور پیپ سے انسانی طبیعت میں گھن پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ بدبو اور گندگی میں بدل چکی ہے، اور پیپ چونکہ خون سے بنتی ہے اور خون نجس ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں علامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ پیپ کچا لہو اور جو کچھ بھی خون سے بنے اس کا حکم بھی وہی ہے، اور امام احمد بھی ہی فرماتے ہیں کہ اس کا حکم خون سے قدر نرم ہے، جبکہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا حسن سے مروی ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو خون جیسا شمار نہیں کیا۔ تو ابو مجلس جو ہے وہ اس کے بارے میں جو کچا لہو ہے انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ بہنے والے خون کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی ان کے ہاں یہ نجس نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اس بنا پر کچے لہو کی خون کے مقابلے میں زیادہ مقدار نظر انداز کی جا سکتی ہے، کیونکہ کچا لہو کی مقدار اس وقت بہت زیادہ سمجھی جاتی جب خون کی نظر انداز کی جانے والی مقدار سے زیادہ ہو، اور اس لیے بھی کہ اس میں کوئی سری نہیں ہے۔ چنانچہ کچا لہو کو اس لیے نجس سمجھا جاتا ہے کہ یہ خون کی تبدیل شدہ ناگوار حالت ہے۔ اور امام احمد سے جب پوچھا گیا اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، خون کے بارے میں لوگوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے، جبکہ پیپ کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور ایک بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیپ اور کچا لہو کا معاملہ میرے نزدیک خون کے مقابلے میں قدر نرم ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیپ اور کچے لہو کے پاک ہونے کا حکم اپنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کپڑے یا جسم کو پیپ اور کچے لہو سے دھونا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بلا شک و شبہ ہے کہ جمہور علماء کرام کا موقف محتاط
اور کوتاہی سے بری الذمہ رکھنے والا ہے۔ تاہم معمولی اگر ہو یہ چیز تو اس میں چھوٹ دی گئی ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ ان سے بچنا ممکن نہ ہو، اور جیسے کہ عام طور پر بیماروں اور زخمیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سوال میں جو مذکور صورت میں دھبوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے محسوس ہوتا ہے کہ معمولی ہی ہیں تو بہت زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بعض علماء کرام نے یہ فتویٰ بھی یہی دیا ہے کہ خون، پیپ، کچا لہو اگر معمولی ہوں اور خارج نہ ہوئے ہوں تو ان میں چھوٹ ہے، کیونکہ معمولی مقدار میں خون یا پیپ وغیرہ سے بچنے میں مشقت اور حرج ہے، تو اسی لیے اس میں یہ ہمیں رخصت ملتی ہے کہ اگر اس کو نہ بھی کریں تو وہ ہمارے لیے اس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا خط ہمیں ملا ہے جو کہ حاجی فقیر محمد صاحب جو ہیں، جو میت کی تدفین کے بعد کے اعمال کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اس کے لیے ایسے شخص کو بلایا جائے جو شریعت کے مطابق اس کو غسل دے، جو طریقہ ہے اس کے مطابق، اور اس کے بعد اس کو کفن پہنایا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو جتنا جلدی ہو جائے قبرستان لایا جائے، اور نماز جنازہ چاہے وہیں ادا کر لیں، مسجد میں ادا کر لیں یا قبرستان میں آ کے ادا کر لیں، تو وہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس میں پوری طرح اہتمام کی جائے کہ اس کے لیے سچے دل سے دعا کی جائے، اس لیے کہ یہ آخری وہ چیز ہے جو ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں، تو لہذا پھر ہمیں اس کے لیے وہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز میں بھی اور اس کے بعد بھی اپنی دعاؤں میں۔ تو اس طرح کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہترین ہمارا تحفہ ہوگا جو ہم نے اس میت کے لیے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل جو ہے وہ کہیں شریعت سے ثابت نہیں ہے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے، جس کا ہمیں شریعت سے کوئی حساب نہیں ملتا ہے، کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، تو لہذا پھر یہی ہے۔ اور اس کے بعد 3 دن کا سوگ کا کہا گیا ہے کہ اس میں سوگ ہونا چاہیے، سوائے بیوی کا جو اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے، جس میں سوگ کا معاملہ بھی شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ وہ 3 دن کا سوگ منائیں گے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی خواتین زینت ہے یا کوئی چیزیں ہیں جو ایسے اعمال جو خوشی کا اظہار ہوتا ہو وہ نہیں کریں گے، اور ایک افسوس کا معاملہ ہوگا، جو بھی تعزیت کرنے والے آئیں گے لوگ ان کے لیے دعا کریں گے، تو وہ چیزیں ہوں گی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد پھر ہر چیز جو ہے وہ اپنے اصل مقام پر آ جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی اور سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک بھیجیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 97 تا 99 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر عصمت اللہ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سورہ اعراف کی 3 آیات 97 تا 99 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اب ان کا ترجمہ سنیے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ آمینہ ان آیات کے اندر نڈر ہوا، بے خوف ہوا، اس معنی میں استعمال ہوا۔ بأسنا کا معنی ہے عذاب اور گرفت، بیاتن کہتے ہیں رات کا وقت۔
ان آیات میں مشرکین مکہ سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جن معذب قوموں کا ذکر تم نے سنا ہے، انہیں بار بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی، بجائے اپنی اصلاح کرنے کے پیغمبر کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ہر طرح سے ان کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور وہ برابر اپنی دلچسپیوں اور سرگرمی میں کھوئے رہے۔ ذرا غور کرو، ان کی یہ بے خوفی اور ان کی یہ سرگرمیاں کیا انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں؟ نہ دن کے وقت ان کی سرگرمیاں کسی کام آئیں، نہ راتوں کی نیندوں میں ڈوبے ہوئے ان کی بے فکری کسی کام آئی۔ کبھی اللہ کا عذاب ان کی بے خبری میں آیا تو بے خبری انہیں لے ڈوبی، اور کبھی دنیاوی سرگرمیوں میں کھو جانے کے باعث اس حد تک وہ نڈر ہو گئے کہ دن کے وقت اللہ کا عذاب دھاڑتا ہوا آیا لیکن وہ اس کے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کا جو قانون ہے، جو اللہ کے نبیوں کی دعوت کی تکذیب پر ہمیشہ بروئے کار آتا ہے، وہ ایسا اٹل اور حتمی ہے کہ کوئی قوم کسی حال میں بھی ہو وہ بہرحال اس کی گرفت میں آ کے رہے گی۔ پھر بیان کیا کہ اللہ کا عذاب بے امان ہوتا ہے، جب آئے تو اس سے کوئی امان کہیں نہیں مل سکتی۔ ان آیات کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم نے ان قوموں کا تذکرہ سن لیا جن پر اللہ کا عذاب آیا، تو کیا اب تم اس لیے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر اپنی مصروفیات میں مگن ہو کہ تم نے اس سے بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچ لی ہے؟ اور تم کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ عذاب انہی پر آنا تھا سو آ گیا، ہم پر یہ عذاب کسی صورت میں نہیں آ سکتا؟ حالانکہ تم نے گزشتہ قوموں کی تاریخ میں اچھی طرح یہ بات سن لی ہے کہ کوئی قوم کتنی بھی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو اور چاہے وہ اللہ کے دین سے کتنی بھی بے بہرہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتی۔ اس کے عذاب سے امان کسی کو نہیں، وہ چاہے تو دن کو آ سکتا ہے اور چاہے تو رات کو۔ اگر حقیقت یہ ہے تو تم آخر اس سے بے خوف ہو کر کس طرح اپنے معمولات میں کھوئے ہوئے ہو؟ تمہارے سامنے یہ تاریخ اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ تم اس سے عبرت پکڑو اور اپنی زندگی درست کرنے کی کوشش شروع کر دو۔ لیکن اگر تم اس سے کوئی سبق لینا نہیں چاہتے تو پھر تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے انجام کی طرف یہ بے فکری اور اللہ کے عذاب سے بے خوفی یہ صرف اس قوم کا رویہ بنتی ہے جس کی قسمت پھوٹ گئی ہو اور اس سے پروردگار نے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نامراد لوگوں میں لکھ دیا ہو۔ اور یہ بھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جب گرفت آتی ہے تو اتنی مخفی اور اس قدر دھیمے انداز میں آتی ہے کہ اس کی آہٹ تک سنائی نہیں دیتی۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کا نشانہ بننے والی قوم پوری طرح اس عذاب اور گرفت میں آ چکی ہوتی ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھانے کے بعد پھر براہ راست خطاب کیا گیا کہ اے مشرکین مکہ، تم پر اتمام حجت کیا جا رہا ہے۔ فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اصل میں لفظ مکر استعمال ہوا جس کے معنی عربی زبان میں خفیہ تدبیر کہیں، یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ضرب نہ پڑ جائے اس وقت تک اسے خبر نہ ہو کہ اس کی شامت آنے والی ہے، بلکہ ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے یہی سمجھتا رہے کہ سب اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور سامعین کرام آپ سب حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اور ان سب اسباب سے، اپنی معصیت سے اور اپنی نافرمانی سے ساری امت مسلمہ کو، اپنے سارے بندوں کو بچائے جن سے عذاب اس دنیا میں نازل ہوتا ہے، ملک اور قومیں تباہ ہوتی ہیں، افراد تباہ ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 97 تا 99 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر عصمت اللہ کی گفتگو سنی۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے،
ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے انہی کا ذکر انہی کا بیان انہی کا نام انہی کا ذکر انہی کا بیان انہی کا نام ہر ابتدا کے لیے ہے
ہر انتہا کے لیے ہر ابتدا کے لیے ہے ہر انتہا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز میرے کریم میرے چارہ ساز و بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے فراز طور پہ گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے منظور الکونین۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام حافظ مظہر الدین کا تھا۔ آئیے سامعین، بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو مالک الملک ہے، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے سارے انبیاء کرام اور رسول کو برحق مانتے ہیں۔ تو ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما اور ہمیں فلاح و سعادت سے ہمکنار فرما۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے حکم کو سنا، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں اور تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ایسے نیک اعمال کریں جو تیری رضا جوئی کا باعث ہوں، اور تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے ہمارے پالنے والے، ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے، تو عزت و عافیت کا مالک ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عزت بھی عطا کر اور عافیت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔